نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، مجھے تو ایک دو بات عرض کرنی، اور وہ یہ کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا، ہمیں ایک عظیم دولت نصیب فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعوت والی نسبت. اور یہ عظیم دولت، یہ نبیوں والی دولت ہے جو خدا پاک انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا کرتا تھا. خدا پاک نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے یہ دولت ہم کو نصیب فرمائی ہے. بے شک ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں. اس کام کا حق ہم سے ادا نہیں ہوتا. اس پر تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اے اللہ، تو نے یہ جو عظیم دولت ہم کو نصیب فرمائی، بے شک ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، تو اس کو معاف فرما دے. اللہ جل شانہ عم نوالہ اپنے بندے کے معافی مانگنے کو بہت پسند فرماتے ہیں. اگر آدمی اپنی ذی کوشش کرتا رہے، لگا رہے، اور اپنی تقصیرات پر اللہ سے معافی مانگتا رہے، تو خدا پاک قصوروں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو محنت اور جو کوشش آدمی نے کی ہے اس کو سراہتے ہیں اور اس پر نواز دیتے ہیں. اس لیے ہمیں دعاؤں کی کثرت کرنی ہے اور خدا پاک سے استغفار مانگنا ہے. ہر کام کے اصول ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں. اگر آدمی ان اصول کی، آداب کی رعایت کرتا ہے تب تو اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. اور اگر آدمی اصول آداب کی رعایت نہ کرے تو پھر اس کے نتائج بھی ظاہر نہیں ہوتے اور اس کے فائدے بھی حاصل نہیں ہوتے. اس کام کے بھی اصول ہیں، جہاں اور بہت سے اصول ہیں. ایک سب سے بڑا اصول وہ ہے اجتماعیت قلب، دلوں کا جڑنا. یہ سب سے بڑا اصول ہے. اگر دلوں کے اندر جوڑ ہے تو کام کے اندر ترقی ہے، اور اگر دلوں کے اندر جو ہے پھٹن ہے، دلوں کے اندر بغض ہے، یہ دل ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو چاہے ظاہر کے اندر کام خوب ہوتا نظر آ رہا ہو لیکن اس کے اندر ترقی نہیں ہے، اور خدا پاک کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور دلوں کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ صفات کے اوپر ہوتا ہے، شخصیات کے اوپر نہیں ہوتا. اور صفات میں سب سے اونچی صفت جو ہے وہ تواضع ہے، وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے. جتنا ہمارے اندر تواضع ہوگا، جتنا ہمارے اندر عاجزی ہوگی، جتنا ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر لے کر چلیں گے، اتنا ہی اللہ جل شانہ عم نوالہ ترقیات سے بھی مالا مال فرمائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈالیں گے. زبان سے تو ہر ایک اپنے آپ کو متواضع کہتا ہے، زبان سے تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں بہت حقیر ہوں، بہت فقیر ہوں، لیکن اصل تواضع دل سے ہے کہ دل کے اندر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے، دوسرے کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے. یہی تواضع ہے. اور بات بھی یہی ہے کہ بھائی ہر آدمی کا اس کے خدا کے ساتھ معاملہ ہے، بندے کے ساتھ معاملہ نہیں. نہ معلوم کس بندے کے خدا کے یہاں کیا مقام ہے، یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جن کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اگر وہ خدا پاک کے اوپر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہر آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے. یہ ڈرتا رہے کہ نہ معلوم میری کس بات کے اوپر پکڑ ہو جاوے، اور دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے، اور یہ سمجھے کہ نہ معلوم اللہ جل شانہ عم نوالہ کو اس کی کیا ادا پسند آ جاوے جس سے اس کی مغفرت ہو جاوے اور اس کو معافی دے دی جائے. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. ہر آدمی کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر آدمی کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اور ہر آدمی کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو حقیر سمجھنے کا، کسی کو برا بھلا کہنے کا، کسی کو کمتر کہنے کا، اور کسی کے ساتھ کڑوا بولنے کا.
ہر آدمی اپنے بارے میں ڈرتا رہے کہ نہ معلوم میری ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، پتہ نہیں میرا عمل خدا ہے پاک کے یہاں قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو استغفار کی بھی کثرت کریں کہ اے اللہ تو نے جب یہ دولت ہم کو نصیب فرمائی اور ہم سے اس کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا ہے، تو اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دے۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے بھائی کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، روتے رہیں، مانتے رہیں اور مانگتے رہیں۔ کرنا تو اس واسطے ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے، اس کو کرنا ہے، اور ڈرنا ہے اس واسطے کہ بھائی خدا پاک کہیں ہمیں ہماری بے عنوانیاں اور ہماری بے اصولیاں اور ہمارے قصوروں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ اور بھائی مانتے رہیں کہ اپنے آپ کو مشورے والوں کا پابند بنا کر چلیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلیں، اور مانگتے رہیں کہ اے اللہ موت تک ہمیں اخلاص کے ساتھ لگے رہنے والا بنا دے۔ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے نمونہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی ہے۔ آپ نے ایک ایک عمل کر کے دکھایا ہے۔ جون جتنا اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگ لے گا، جون جتنا اپنی زندگی سنت کے مطابق بناوے گا، اور قیامت کے دن نبی کے اتنا ہی قریب ہوگا، اللہ کا اتنا ہی محبوب بنے گا۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو نہ خدا پاک کے یہاں اس کی قدر ہے اور نہ نبی کا قرب حاصل ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہر آدمی اپنے انفرادی معمولات کو بھی اہتمام سے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں کہ صرف اجتماعی معمولات میں لگے اور اپنے انفرادی معمولات سے غافل رہے۔ اجتماعی معمولات سے انفرادی معمولات کے اندر ترقی آتی ہے، اور انفرادی معمولات سے اجتماعی معمولات کے اندر جان آتی ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات سے یہ تہیہ کرے کہ مجھے ان عملوں کو کرنا ہے، دوسرے کو تو ترغیب دینی ہے، شوق دلانا ہے، اس کے اوپر زبردستی نہیں کرنی، اس کے اوپر حکم نہیں چلانا، اس کے اوپر جو ہے سختی نہیں کرنی، اس کو تو ترغیب دینی ہے۔ اور ہر آدمی اپنی ذات سے یہ سوچے کہ مجھے کرنا ہے، دوسرا کرے یا نہ کرے۔ اپنی ذات کے ساتھ تسبیحات کو پڑھیں، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کرنے کے لیے عبادات کے اندر اہتمام سے نماز سے لگیں، اپنے اللہ کے ساتھ تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ صفات ہمارے اندر ہوں گی تو پھر انشاءاللہ خدا پاک کی مدد شامل حال رہے گی۔ اور یہ سارے اعمال کرنے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اگر خدا پاک کے یہاں یہ اعمال قبول ہو گئے تو پھر وعدے کے نیارے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں قبول نہ ہوئے، منہ پر دے کر مار دیے گئے تو بڑے خسارے میں، بڑے نقصان کے اندر ہوں گے۔ راتوں کو روٹنے کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ کی رحمت خاصہ رات کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا، اس وقت میں اٹھ کر دو آنسو بہا لیں۔ نہ معلوم کس کا رونا خدا کو پسند آ جاوے اور کس کے مانگنے پر اللہ دروازہ کھول دے۔ اللہ جل شانہ امن والوں کے یہاں دروازہ رونے پہ کھلتا ہے۔ جون جتنا اپنا رونے کی مقدار کو بڑھاوے گا، خدا پاک کے یہاں سے جلدی ہی دروازہ کھلوا دے گا۔ اب ہر آدمی کا اپنا اپنا کرنا ہے، اپنا اپنا رونا ہے اور اپنا اپنا مانگنا ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرماوے اور موت تک اخلاص کے ساتھ دین کے کام میں لگے رہنے والا بناوے۔ اصل تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو یہی دین کا کام بنانا ہے۔ دنیا کمانا اور کھانا پینا یہ تو ضروریات زندگی ہیں، یہ تو دوسرے درجے کی چیزیں۔ اصل تو اس کام کو اپنا کام بنانا ہے اور نبی والی فکر کو اپنا فکر بنانا ہے۔ جتنا ہم نبی والی فکر کو اپنی فکر بنائیں گے اور اس کام کو زندگی کا مقصد بنائیں گے، اتنی خدا کی مدد، خدا کی تائید شامل حال رہے گی۔ اور پھر یہ ہماری جتنی ضروریات ہیں اللہ جل شانہ ان کو غیب سے پورا فرمائے گا۔
آج ہم نے ضروریات زندگی کو اب پہلے درجے میں رکھا ہے اور مقصد زندگی کو دوسرے درجے میں رکھا ہے. یہی ہماری بیماری ہے، یہی ہمارا روگ ہے. بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ جس کام کے لیے خدا پاک نے ہمیں بھیجا ہے اور جو نعمت دعوت والی ہمیں نصیب فرمائی ہے، اس کو پہلے نمبر پر لانا ہے اور اپنے ان ضروریات کو دوسرے. اللہ ہم سب کو قبول فرماوے اور جو ہے ہماری ضروریات کو خیریت عافیت کے ساتھ پورا فرماوے اور دین کے کام کو، دعوت والے کام کو مقصد زندگی بنا کر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے اور ہماری پوری زندگی نبی کے طریقے پر